صاحب یہ بتائیے گنڈاپور کی آج ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کوئی اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے جو جلسہ ہوا ہے کے پی کے منہ سے والے سے کچھ اختلافات ہوئے ہیں، وہاں پر بات چیت ایسی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب نے ہدایات دی ہیں آئندہ کے لیے. وہ میں ابھی پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ ہے، وہاں میں جا کے بات کروں گا. اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے، اور شاید پاکستان کی قوم پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان سے آگے بڑھ چکی ہے. تو یہ پارٹی کے عہدیداران کو اب سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا قوم سے پیچھے رہ جانا ہے. تو یہ بات پارٹی کے ہر عہدیدار کے لیے ہے، اور جو ہماری پارلیمانی پارٹی کے معزز اراکین ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ ہماری پارلیمانی پارٹیوں نے اور ہمارے عہدیداران نے ہی اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. سلمان صاحب جو جلسہ ہوا ہے اس پہ خان صاحب نے احترام کا اظہار کیا. دیکھیے کچھ انتظامی معاملات تھے، خان صاحب تک ظاہر ہے پوری بات تو نہیں پہنچی تھی، لیکن جتنی اطلاع ان کو ملی ہے کہ انتظامات بہتر ہو سکتے تھے. وہاں شکایت کی گئی ہے کہ بدبو تھی، وہاں شکایت کی گئی ہے کہ مٹی اڑ رہی تھی. تو یہ ظاہر ہے انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں. اس حوالے سے خان صاحب ابھی بات کر رہے ہیں، بہنیں ابھی اندر ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو ان کی ہو رہی ہے. تو یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ انتظامات بہتر ہو سکتے ہیں. جلسے میں جو جوتے وغیرہ دکھائے گئے اس پر بانی پی ٹی آئی جو ہے برہم ہوئے. نہیں دیکھیں، یہ کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہی اسی تناظر میں خان صاحب نے کہا نا کہ ہم نے قوم کی نبض کو سمجھنا ہے. قوم اگر آگے نکل گئی ہے تو ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے، ہم قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے. سلمان صاحب خبریں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب سنبھال نہیں سکتے صوبائی معاملات تو ان کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اور علی امین خان کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ ان کو سیاسی معاملات میں پارٹی امور میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جی دیکھیے علیمہ خانم صاحبہ پارٹی امور میں کوئی براہ راست دخل اندازی نہیں دیتی. یہ ایک قسم کی تہمت ہے ان پر. وہ ایک بات کرتی ہیں، خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ بڑی وضاحت سے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ بیان کرتی ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام ان پر اعتبار کرتی ہے، ان کی بات کو سنتی ہے. تو یہ ان کا رول ہے جو ادا کر رہی ہیں، اور یہ ایک تاریخی رول ہے. جہاں تک پارٹی کے معاملات کا تعلق ہے، خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ ہمارے جو پارلیمانی لیڈران ہیں، پارلیمان کے ممبران ہیں، جو ہمارے عہدیداران ہیں، پارٹی کو انہوں نے ہی چلانا ہے. اور خان صاحب نے آج پھر یہ کہا ہے کہ ان سب کو کہو کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. پارٹی کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہے انہی عہدیداران کے ذریعے ہے، انہی پارلیمنٹری لیڈران کے ذریعے ہے، لیکن ان سب پہ بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے ساتھ چلیں، قوم سے پیچھے نہ رہ جائیں. اس کا مطلب ہے خان صاحب جلسے پر مطمئن نہیں تھے. دیکھیں یہ میں نہیں کہوں گا کہ مطمئن نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انتظامات کے حوالے سے جو ان کو اطلاعات ملی ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. سر 23، 24 اور 26 تاریخ کو پارٹی کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں ان میں سے ریاست مخالف ٹویٹس کیے گئے. نہیں کوئی ریاست مخالف. دیکھیں یہ تو آپ کا بیانیہ ہے نا. ریاست مخالف کیا ہوتا ہے اور ریاست دوست کیا ہوتا ہے، یہ کس کو حق ہے؟ خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کی آواز ہیں، ریاست کے سب سے بڑے محافظ وہ ہیں. پاکستان میں ریاست دوست بیانیہ وہ ہے جو آئین اور قانون کا بیانیہ ہے، جو غریب کا بیانیہ ہے، جو صوبوں کا بیانیہ ہے. آپ کیسے اس بیانیے کو ریاست دشمن کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ٹویٹ ہوا نا انہی کا پی ٹی آئی کی ٹویٹ ہے، اس پہ یعنی کہ مجھے نہیں پتا کس ٹویٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اور کیوں آپ اس کو ریاست مخالف کہہ رہے ہیں. گنڈاپور صاحب کی آج صبح سویرے ملاقات ہوئی، سماعت سے قبل تقریباً 3 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی. اس کی تفصیلات کیا ہے؟ اور گنڈاپور صاحب جو جلسہ ہو اس پر مطمئن نہیں کر سکے خان صاحب کو؟ نہیں یہ تو آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھیے، میں تو اس ملاقات میں شامل نہیں تھا. شکریہ جی، مہربانی. اچھا سلمان اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آج اچانک سے علی امین گنڈاپور جلسے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے آئے، کیسے ملاقات پاسبل ہوئی اور کس طرح سے ملاقات ہوئی، اجازت کیسے ملی، اور آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، کس تناظر میں ملاقات ہوئی؟ میں تو یہ معاملات نہیں جانتا نا، یہ تو آپ کو علی امین صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا. وہ میرے آنے سے پہلے یہاں 9 بجے سے پہلے شاید آ گئے تھے. میں تو 9:45 بجے آیا ہوں اور مجھے 1 بجے اندر جانے کی اجازت ملی ہے. تو میرے سے پہلے وہ ملاقات ہو چکی تھی، میں اس ملاقات میں شامل نہیں تھا. ابھی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اور خان صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ چلے. پارٹی کا بیانیہ اور قوم کا بیانیہ ایک ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کے عہدیداران یا ہمارے پارلیمان کے جو ممبران ہیں
وہ قوم سے پیچھے رہ جائیں. تو یہ بڑی وضاحت سے خان صاحب نے بات کی اور میں ابھی یہ جا کے پارلیمانی پارٹی میں بات سلمان کروں اکرم گا. راجہ صاحب، اہم ترین کیس ہے توشہ خانہ 2، اس کی سماعت بھی چل رہی ہے. کیا ایکسپیکٹڈ ہے آج فیصلہ آئے گا؟ اگر فیصلہ آتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ ہوگا، اور آگے اس فیصلے کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ رہائی کے حوالے سے کوئی خبر ہے اس والے میں؟ دیکھیں، ہم اس کو ظاہر ہے جیسے پہلے تمام فیصلوں کو ہم نے چیلنج کیا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کو بھی کریں گے. اور ہم کوئی اچھی توقع نہیں رکھتے. یہ مقدمات آپ جانتے ہیں 8 فروری سے پہلے بھی کس طرح چلائے گئے. 4 دنوں میں 3 مقدمات میں سزائیں دی گئیں. کچھ اسی قسم کا ارادہ بظاہر ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی ہو. عدلیہ کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج خان صاحب سے آپ کی جلسے کے بعد ملاقات ہوئی. خان صاحب کو جلسے کے حوالے سے بتایا آپ نے، کیا ان کے تاثرات تھے، کیا کہا ان کو؟ دیکھیے، جو خان صاحب کو اطلاعات ملی ہیں، ظاہر ہیں یہ مفصل اطلاعات نہیں ہیں. جلسے کے انتظامات یقیناً بہتر ہو سکتے تھے. جو شکایت آئی کہ وہاں بو تھی یا وہاں پہ کوئی کثافت تھی، یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہاں کوئی لیڈرشپ کے خلاف بات کی تو اسی حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا لیڈرشپ میں اور پاکستان کی قوم میں کوئی فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. کیا قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ لیڈرشپ کمزور پڑ گئی ہے یا خان کے بیانیوں کو اٹھا نہیں پا رہی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ پارٹی نے بہرحال لے کر چلنا ہے قوم کو ساتھ، اور قوم کے ساتھ چلنا ہے، قوم کے پیچھے نہیں رہ جانا. اور اگلا لائحہ عمل کیا دیا خان صاحب نے؟ اب جلسے کے بعد نیکسٹ کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی؟ مجھے کچھ احکامات دیے ہیں انہوں نے، میں ان پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا جو متعلقہ ہمارے لیڈران ہیں. اتنا میں کہہ دوں کہ خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ہم نے آگے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک اتحاد کی شکل میں کرنا ہے. اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا، اختر مینگل صاحب کا، پیر صاحب پگاڑا کا ایک بڑا رول ہوگا. اور خان صاحب نے کچھ پیغامات ان کے لیے مجھے دیے. احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی اعلانات یا پھر کوئی خان صاحب نے گائیڈ لائن دی؟ چیزیں چلتی ہیں، یہ ایک بٹن نہیں ہوتا جو دبا دیا جائے. ہم مزید جلسے کریں گے، ہم بات کرتے رہیں گے، ہم اس فسطائیت کو، اصلاح قانونیت کو ہم للکارتے رہیں گے. جو جج اس وقت ہمت دکھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم طلباء کے ساتھ ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، ہم کسانوں. صحت کیسی تھی خان صاحب؟ صحت بالکل ٹھیک ہے خان صاحب کی. بہت شکریہ جی. بس بھائی مجھے پہنچنے دیر ہوگی. جی، تو یہ گفتگو آپ نے سنی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر نکل رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا جو آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے جو خان صاحب نے ڈائریکشنز جاری کی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں وہ اب پارٹی کو بتاؤں گا اور اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صاحب کی آواز آتی ہے، نہ ان کی آواز آگے جا سکتی ہے، نہ وہ کوئی مشورہ وکلاء سے کر سکتے ہیں آگے کوئی ہدایت دینے کے لیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹرائل چلانے کا. اس کے خلاف ہم بالکل بھرپور طریقے سے عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر آواز